اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی اللہ پاک کے کرم سے بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو اسی نیک دعا سے آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں جی۔ تو آج جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے بہت مزیدار ولاگ لے کے آئیے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ میری اس ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اچھے کمنٹ کرنے ہیں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں۔ اگر سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری ویڈیو کو فل واچ کریں۔ تو چلیے آج کا جو ہے نا ولاگ سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، بعض اوقات ہمارے حالات، ہمارے تعلقات، کچھ سچویشنز ہمیں اتنا تھکا دیتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے بس اب ہم جو ہے نا ختم ہو جائیں گے۔ بس سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کوئی چیز جو ہے نا ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ آخر ہم زندہ ہی کیوں ہیں؟ کیا صرف ایسی خراب سچویشنز کا مقابلہ کرنے کے لیے، یا پھر ایسے خراب تعلقات نبھانے کے لیے، یا پھر ان خراب حالات کا سامنا کرنے کے لیے؟ میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں کہ 80% خواتین کے دل کی یہی بات ہوگی جو آج میں کہہ رہی ہوں، اور یقین کریں کبھی کبھی جو ہے نا میرے دل کی بھی یہی آواز ہوتی ہے۔ اچھا، میں آپ لوگوں سے ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں، اور اس واقعے کو جو ہے نا آپ لوگوں نے پورا سننا ہے۔ اچھا، ایک بہت دکھی آدمی اللہ کے نیک بندے کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے بہت دکھی ہوں، میں اپنے بیوی بچوں فیملی کو خوش رکھ نہیں پاتا، میں اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ کبھی کبھی تو خیال آتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر دوں۔ آپ اتنے نیک آدمی ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، کیا آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا طریقہ بتا سکتے ہیں تاکہ میں اپنے اس برے وقت سے باہر آ سکوں؟ میرا بہت برا وقت چل رہا ہے، مجھے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ آپ ہی بتا دیں میں کیسے زندہ رہوں، اپنی فیملی کو کیسے خوش رکھوں؟ آپ مجھ پر رحم کریں اور مجھے کوئی سیدھی راہ دکھائیں۔ وہ اللہ کے نیک بندے اس کی بات سن کر مسکرائے، اور انہوں نے جو ہے نا سامنے موجود پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اس اونچی پہاڑی کے اوپر ایک مسجد ہے، اور اس مسجد کے پاس چونٹیوں کا ایک گھر ہے جہاں پر ہزاروں چونٹیاں رہتی ہیں۔ تمہیں سننے میں بڑا عجیب لگے گا، لیکن وہاں چونٹیاں جو ہے نا مسجد کی زمین خراب کر رہی ہیں، اس میں جو ہے نا بل بنا کر زمین کو کھوکھلا کر رہی ہیں، اس کی طاقت کو ختم کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے نہ ہی وہاں کوئی درخت ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی گھاس اگتا ہے، اور مسجد کی زمین بھی کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ تو میرا ایک کام کرو، پھر تمہارے سارے سوالوں کا جواب تمہیں مل جائے گا۔ تم 7 روز تک اسی پہاڑی پہ جاؤ اور چونٹیوں کے گھر کو تہس نہس کر دو، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ گھر کو توڑتے وقت کوئی بھی چونٹی مرنی نہیں چاہیے۔ یہ بات سن کر وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ اس نے اللہ کے بندے سے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بزرگ آدمی یہ سب کچھ کیوں کروانا چاہتا ہے۔ یہ تو ظلم ہوا نا کہ چونٹیوں کا گھر برباد کر دیا جائے، کون اللہ کا بندہ ایسا کرے گا، ہے نا؟ لیکن اس کی اپنی زندگی مشکل میں تھی، اور وہ خود اس مشکل سے نکلنا چاہتا تھا، اور اس نے یہ بات مان لی۔ صبح ہی اسی پہاڑی کی طرف نکل پڑا۔ پہلے دن جب وہ پہاڑی پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ چونٹیوں کی قطاریں جو ہے نا چل رہی ہیں، اور وہ اپنے لیے جو ہے نا کھانا اکٹھا کر کے گھر میں لے جا رہی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ یہ چونٹیاں اتنی محنت کر رہی ہیں اور میں ان کے گھر کو تباہ کر دوں تو ان کو کتنا برا لگے گا، لیکن اس بزرگ کی بات مانتے ہوئے اس نے گھر کو توڑنا شروع کر دیا۔ اچانک اس آفت سے چونٹیوں میں جو ہے نا ہلچل مچ گئی، وہ ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ جو چونٹیاں قطار میں چل رہی تھی وہ بھی بکھر گئی۔ وہ پورا خیال رکھ رہا تھا کہ چونٹیاں اس کے ہاتھ سے یا پھر اس کے پاؤں کے نیچے آ کر مر نہ جائیں۔ آخر گھر ٹوٹ گیا، اور دکھی دل کے ساتھ وہ جو ہے نا گھر واپس آ گیا۔ اس نے سوچا کہ گھر تو تباہ ہو ہی گیا، لیکن اب میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ لیکن پھر بھی بزرگ کی بات یاد آ گئی کہ 7 دن تک جانا ہے۔ اگلے دن وہ پھر چوٹی پر گیا اور دیکھا کہ وہ گھر جسے اس نے کل تباہ کیا تھا، چونٹیوں نے پھر اسے بنا لیا، اور پھر ایک بار وہ جو ہے نا اپنے لیے خوراک جمع کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ ان چونٹیوں کی بے وقوفیوں پر ہنسنے لگا۔ اس نے پھر سے چونٹیوں کا گھر
تباہ کیا، اور تباہ کرنے کے بعد وہاں پر جو ہے نا ٹھنڈا پانی ڈال دیا تاکہ چونٹیاں پھر سے جو ہے نا گھر نہ بنا پائیں۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے سوچا کہ یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے جو مجھ سے یہ کام کروا رہا ہے۔ خیر اگلے دن وہ پھر پہاڑی پر چل پڑا۔ پہاڑی پر پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی گھر نہیں تھا۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ وہ واپس آنے ہی والا تھا کہ اس کو تھوڑے فاصلے پر چونٹیوں کا نیا گھر نظر آیا۔ چونٹیاں اسی طرح اناج اکٹھا کرنے میں مگن تھی۔ اسے چونٹیوں پر رحم آ گیا۔ وہ پھر خود وقت حالات کا مارا ہوا تھا، اس لیے اسے چونٹیوں پر رحم آ رہا تھا، لیکن اس نے دوبارہ دکھی دل کے ساتھ بزرگ کی بات مانتے ہوئے گھر کو توڑنا شروع کر دیا۔ گھر کو توڑ کر جب وہ واپس آیا تو اس پر وہ بہت زیادہ دکھی تھا۔ خیر اگلے دن وہ پھر پہاڑی پر چلا گیا اور اس نے دیکھا کہ چونٹیوں نے پھر سے گھر بنا لیا نیا، اور اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ محنت کر رہی تھی۔ اس بار پہلے سے بڑا گھر بنا رہی تھی اور اپنا کھانا اکٹھا کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ حیران تھا کہ یہ چونٹیاں جو ہے نا آخر کس مٹی کی بنی ہوئی ہیں۔ اب کی بار تو اسے غصہ آ گیا اور اس نے غصے میں آ کر ان کا گھر خراب کرنا شروع کر دیا، لیکن خراب کرتے ہوئے کچھ چونٹیاں بھی اس کے پاؤں کے نیچے آ کر مر گئی۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے احساس ہوا کہ میں نے کیا ظلم کیا ہے۔ وہ رونے لگا اور گھر واپس آ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے چونٹیوں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، اور اپنے ظلم کی تلافی کرنے کے لیے وہ اگلے دن پھر پہاڑی پر گیا اور چونٹیوں کے لیے آٹا لے کر گیا۔ آج اس کے دل میں جو ہے نا چونٹیوں کے لیے محبت تھی۔ آج وہ ان کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ آج وہ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ چونٹیاں پھر سے اپنا گھر بنانے میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ بڑے پیار سے ان کے گھر کے پاس بیٹھ گیا اور چونٹیوں کے لیے آٹا ڈالنے لگا۔ چونٹیاں آٹا کھانے لگی اور باقی بچے تمام دن وہ یہی کرتا۔ روز صبح جاتا، چونٹیوں کو آٹا کھلاتا اور واپس آ جاتا۔ 7 دن بعد وہ بزرگ کے پاس گیا اور کہا مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت کوشش کی، میں نے چونٹیوں کا گھر تباہ کر پاؤں لیکن میں نہیں کر سکا۔ میں کوشش ضرور کی لیکن بار بار ان کا گھر تباہ کرنے کی، لیکن چونٹیاں ہر بار محنت کر کے پھر سے جو ہے نا اپنا گھر بنا لیتی تھی۔ 4 دن بعد میرے اندر ہمت نہیں رہی، میں اس سے زیادہ ظالم نہ بن سکا، میں ان کے گھر کو نہیں توڑ پایا، مجھے معاف کر دیں، اور میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ مجھے پتہ ہے آپ جو ہے نا آپ میری مدد نہیں کریں گے، لیکن مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے میں نے جو کیا ٹھیک کیا، برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں اور مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیں۔ اور پھر وہ اللہ کے بندے جو تھے نا کہا بیٹا تھوڑا صبر کرو اور پہلے پانی پی لو، اس کے بعد جو ہے نا چلے جانا۔ بزرگ نے اس آدمی کو پانی پلایا اور پوچھا تم ان کا گھر تباہ کیوں نہیں کر سکے؟ چونٹی چھوٹی ہے، تم اتنے بڑے، اتنے طاقتور، کہاں گئی تمہاری طاقت، کہاں گئی تمہاری سمجھداری، تم ان چونٹیوں کا مقابلہ بھی نہیں کر پائے۔ تو اس شخص نے کہا میں نے بار بار ان کا گھر تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اگلے دن وہ پھر گھر بنا لیتی تھی۔ مجھے لگا کہ میں جو ہے نا ان پہ ظلم کر رہا ہوں، مجھے پچھتاوا ہونے لگا، اس لیے میں ان کو نقصان پہنچانے کی بجائے میں نے ان کی مدد کرنا شروع کر دی۔ یہ سن کر بزرگ نے جواب دیا کہ یہی تو سیکھنے کی بات ہے، ایک چھوٹی سی چونٹی ہمیں جو ہے نا زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہی ہے۔ میں تمہیں چونٹیوں کا گھر تباہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ تم جو ہے نا چونٹیوں سے کچھ سیکھ سکو، ان کی زندگی سے سبق لے لو، ایسا سبق جو زندگی گزارنے میں تمہاری مدد کرے۔ تو بتاؤ مجھے کہ تم نے جو ہے نا کیا سبق سیکھا؟ اس آدمی 7 دن کی جو ہے نا ساری تفصیل بزرگ کو سنانا شروع کر دی۔ تو بزرگ مسکرائے اور کہا پہلی سیکھ یہ ہے تمہارے لیے کہ تم جو ہے نا بار بار کوشش کی، تم نے چونٹیوں کا گھر برباد کرنے کی، لیکن انہوں نے تمہاری ہر کوشش ناکام بنا دی، انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ تو بیٹا زندگی بھی ہار جیت کا نام ہے، ہم انسان 2-3 دفعہ ہار ملنے پر ٹوٹ جاتے ہیں، زندگی سے ناراض ہو جاتے ہیں، زندگی کو ختم کرنے کی سوچنے لگتے ہیں۔ تم نے کبھی سنا ہے کہ کسی جانور نے حالات سے تنگ آ کر خود کو مار دیا ہو؟ جانور اپنی زندگی خود سے ختم کر ہی نہیں سکتے، چاہے وہ جانور کتنا ہی دکھی ہو، کتنا ہی بھوکا ہو،
कितना ही बीमार हो, कितनी ही तकलीफ़ में, और हम इंसान जो है ना ज़रा से हालात से हार मान लेते हैं। ज़िंदगी कोशिश का नाम है, ज़िंदगी जिदोजहद का नाम है, और मौत तो अल्लाह के इख्तियार में ज़िंदगी मौत। इसलिए मौत से पहले कभी भी मौत के बारे में ना सोचना, क्योंकि मरने के बाद तो तुम यहाँ से चले ही जाओगे। तो इससे पहले जो है ना तुम क्यों गमगीन हो रहे हो। एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने की कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये बात तुम उन चोटियों को देख कर जान ही चुके होगे। अच्छा, दूसरी सीख ये है कि जब भी हमारे ऊपर बुरा वक्त आता है, हमें लगता है बुरा वक्त अब कभी नहीं जाएगा। बुरा वक्त जो है ना हमारे साथ चिपक गया है। बुरा वक्त मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, मुझे जीने नहीं देगा। और यही सोचे हमारे दिल और हमारे दिमाग को जो है ना दुखी कर देती है, हमारी हिम्मत को तोड़ देती हैं, और इसलिए हम जो है ना मेहनत करना छोड़ देते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं। माना कि बाकी तकलीफ़ हमें जो है ना नुकसान पहुंचाएंगी, हमें हर्ट करेंगी, लेकिन आखिर कब तक, एक न एक दिन तो इस तकलीफ़ का एंड होना है। अगर हम बार बार उठकर मेहनत करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तकलीफ़ के बावजूद हिम्मत नहीं हारेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे, तो हार भी जो है ना हमारे सामने घुटने टेक देगी, हमारे सामने झुक जाएगी, और कुदरत भी हम पर मेहरबान होगी। तुमने देखा नहीं कि तुमने खुद चोटियों को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन चोटियों ने हिम्मत नहीं हारी। बिल आखिर तुमने खुद इनको तबाह करने की बजाय आटा डालने लगे। तुम खुद ही इन पर मेहरबान हो गए। क्यों? क्योंकि तुमने देखा कि ये तो हार ही नहीं मान रही, कोशिश करती जा रही हैं, तो तुम्हारा दिल जो है ना नरम हो गया। तो ज़िंदगी में जितनी भी तकलीफ़ आए, हालात जितने भी ख़राब हो जाएं, कभी भी हिम्मत ना हारें। नए दिन नई तवानाई के साथ उठना, और फिर से हिम्मत करना, फिर से कोशिश करना। चोटियों की हिम्मत और कोशिश देख ही ली तुमने। इनमें दो सबक हैं। पहला ये कि मेहनत और कोशिश कभी ना छोड़ना, और दूसरा ये कि तुम मेहनत और कोशिश करते रहोगे, बार बार हार के बावजूद, बार बार नाकामी के बावजूद हिम्मत नहीं हारोगे, कोशिश करते रहोगे, तो यकीन रखो इस बात पर कि अल्लाह भी तुम्हें तुम्हारी इस कोशिश का इनाम ज़रूर देगा इंशाअल्लाह। कुदरत भी एक दिन तुम पे जो है ना खुद मेहरबान होगी। बाज़ औक़ात हमारे माली हालात हमें बहुत परेशान कर देते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, हमें परेशानी होती है। बाज़ औक़ात कुछ रिश्तेदार, कुछ रिश्ते, कुछ ताल्लुकात हमारे ऐसे होते हैं जो हमें तोड़ कर रख देते हैं। बाज़ औक़ात हम किसी चीज़ के लिए बार बार कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, मगर नहीं कर पा रहे होते। तो एक बार याद रखें, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। हारता वो नहीं जो हार रहा होता है, असल में हारता वो है जो अपनी हार को तस्लीम कर लेता है। बस हालात जैसे भी हों, अपने ऊपर भरोसा रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, और आप अपनी तरफ से 100% दें। बाकी नतीजा जो है ना अल्लाह पाक पे छोड़ दें। अल्लाह पाक सब खैर करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब की फैमिली, आज का हमारा व्लॉग दर्स वाला आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और जी, यहाँ पे जो है ना ये जो मैंने व्लॉग आप लोगों से शेयर किया, ये थी मेरी 3-4 दिन की रूटीन। तो मैंने सोचा है कि आज जो है ना मैं आप लोगों से अच्छा सा जो है ना एक टॉपिक शेयर कर लेती हूँ। इसके अलावा अपने रूटीन जो है ना डेली की माह रमज़ान में वो भी शेयर कर लेती हूँ, तो साथ में हमारी रूटीन भी चलती रहेगी और आप लोगों से बात भी होती रहेगी। और जी, यहाँ पे जो है ना हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पे थोड़े से जो है ना शूट आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे को जब इनके बाबा आते हैं ना, काज़मैन हरमैन के, तो इनके बाबा जो है ना रोड पे लेके जाते हैं, बच्चों को चीज़ें लेके देते हैं। ख़ुद जब घर आते हैं ना अफ्तारी के टाइम पे, तो इनकी चीज़ लेके आते हैं, फिर जो है ना ये तंग करती हैं कि बाबा हमें जो है ना चीज़ लेके दे। फिर जो है ना इनके बाबा जाते हैं रोड पे, इनको जो है ना एक चक्कर लगवा के आते हैं।
اچھا جی، یہاں پہ یہ دیکھیں ان کے بابا کے فرینڈ لائے تھے جوس کے ڈبے، اور اس کے علاوہ بوتل تھی مینگو والی اور ڈھیر ساری چیز تھی۔ تو رات کو جو ہے نا ہم لوگوں نے سونے سے پہلے بوتل انجوائے کی اور جوس پیا۔ اور اس کے علاوہ یہ تھا آج کا میرا ولاگ۔ اگر ولاگ پسند آئے تو ولاگ کو لائک کریں، شیئر کریں، اچھے کمنٹ کریں۔ تو پھر ملوں گی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا میری پیارے یوٹیوب فیملی۔